آپ کو بھی تشدد کیا گیا تھا نا, آپ بتا رہے تھے, کیا آپ کا کیا مسئلہ تھا؟ ہم یہ ساتھ ہی نا بازار میں ان کے گھر کے بالکل سامنے البدر الیکٹرانکس ہے, وہ ہمارا دوست ہے میرے بھائی کا بھی, وہاں پہ بیٹھے تھے میں اور یہ کاشف لڑکا, ٹھیک ہے. اچانک آئے ہیں گالیاں دیتے ہوئے, ٹھیک ہے. تو ظاہر ہے ہمیں پتہ لگ گیا تھا. اس کا جو ساتھ دکاندار تھا نا, اس نے ایک ویڈیو اپنے موبائل کی آن کر کے اپنی جیب میں ڈال لی, وہ ساری کنورسیشن اس میں ریکارڈ ہے. ٹھیک ہے. ایلیگیشن کیا لگاتے ہیں, مارنے کے بعد 5 منٹ جو تقریر کی ہے انہوں نے باہر کھڑے ہو کے کہ جی یہ ہمارے خلاف پوسٹر لگا رہے تھے, ٹھیک ہے. نیکسٹ ویک میں جی نیکسٹ ویک میں پورے محلے کو نوٹس آئے ہیں سوائے ہم دونوں کے. اور وہاں پہ آپ کو بھی تشدد کیا ہے؟ آپ کو بھی تشدد کیا ہے؟ میں وہاں پہ شاپ پہ بیٹھا ہوا تھا, ہم نے تھانے جانا تھا, تھانے کا ویٹ ہو رہا تھا. ایچ ایس صاحب ان سے ملنا تھا ہم نے. یہ آئے حملہ آور ہوئے پسٹلیں لے کے, اور راڈ تھا پنکھے والا ان کے پاس. میں کاؤنٹر پہ بیٹھا ہوا تھا, یہ بھائی تھوڑا سا پیچھے کھڑا ہوا تھا. آتے ہی حملہ آور ہو گئے ہیں جی. ہم نے وہ ویڈیو والے لوگ پکڑ لیے, فیک آئی ڈی لگانے والے لوگ ہم نے پکڑ لیے. انہوں نے ہمیں مارنا شروع کر دیا, ہمیں تشدد شروع کر دیا. وہ جو آنے جانے والے لوگ تھے نا, انہوں نے کال کی ہمارے جاننے والوں کو, محلے والوں کو, وہ آئے, انہوں نے ہمیں چھڑوایا. ٹھیک ہے, موقع پہ پولیس آئی, کافی زخمی کیا ہمیں. بس اسی چکر میں کہ آپ مسجد کا جو احتجاج ہوا تھا اس میں شامل تھے. جی میرا ان کے گھر کے ساتھ گھر ہے, دیوار کے ساتھ دیوار ہے, ٹھیک ہے. آئے دن میری بہنوں سے بدتمیزی کرتے ہیں, گالی گلوچ, ٹھیک ہے. میں نے کیمرے لگوائے, اس کے بعد انہوں نے 2 مرتبہ میرے کیمرے توڑے. ٹھیک ہے. ایس پی عمر غازی اور ڈی ایس پی سیف اللہ بھٹی کے کہنے میں نے کیمرے لگائے. انہوں نے 2 مرتبہ توڑے ہیں, ان کی 2 مرتبہ میں نے اپلیکیشن دی ہے, اور ابھی تک کوئی ان کے اوپر ایکشن نہیں ہوا. اور اسلحہ لے کے آپ بتا رہے ہیں, اسلحہ لے کے اپنے علاقے میں پھرتے ہیں. تب کہ میری سسٹر اوپر کھڑی ہوئی تھی, لڑائی موقع پہ ہو رہی تھی جس میں یہ مسجد میں حملہ آور ہوں. انہوں نے سیدھا فائر کیا میری سسٹر کی طرف. بچت ہوئی, لیکن وہ جو فائر تھا وہ لینٹر میں لگا تھا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. آن ریکارڈنگ وہ موجود ہے, ریکارڈنگ بھی پڑی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ جی آسانی پیدا فرمائے. یہ مسجد میں اس وقت موجود ہیں, انہوں نے یہاں پہ احتجاج باہر بھی رکھا ہوا, اور یہ کہہ رہے تھے کہ ہم مسجد کے اندر کھڑے ہو کے انٹرویو اس لیے دینا چاہتے ہیں کہ تاکہ ہمیں اس چیز کی ذمہ داری کا احساس ہو کہ ہم نے سچ بولنا ہے, اور دیکھنے والے کو یہ پتہ لگے کہ ہم سچ بات کر رہے ہیں مسجد میں کھڑے ہو کے, اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کے اپنے مسئلے کو بتا رہے ہیں. جو ان کے پاس ویژولز پڑے ہوئے ہیں, جو ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں, جو تصویری پڑی ہوئی ہیں, جو ایویڈنس ہے, وہ بڑے پریشان کن ہیں. اور میں عیسیٰ خیرہ صاحب سے درخواست کروں گا کہ یہ دیکھیں کہ یہی حالات ہوتے ہیں نا جو آپ کو سگنل دے رہے ہوتے ہیں کہ یہاں پہ کوئی بڑا مسئلہ ہونے والا ہے. تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ منصب دیا ہے, عہدہ دیا ہے, تو آپ یہاں پہ نکال لیں 10 منٹ, آ جائیں, ان کا مسئلہ سن لیں کہ بھائی اگر ان کے پاس ایویڈنس ہے, وہ سال پہلے کے ہیں, سال بعد کے ہیں, ایک بندے کے پاس دیکھیں اگر ابھی اسلحہ ہے یا نہیں ہے. یہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے. یا اگر یہ جھوٹ بول رہے ہیں تو ان کو بلائیں نا کہ آپ کیوں ایک شریف بندے پہ الزام لگا رہے ہیں. اور اگر وہ جو ہے یہاں پہ چودراہٹ کی جنگ لڑ رہا ہے یا چودراہٹ اپنی قائم کرنے کی کوشش کر رہا ہے, تو پھر اس سے پوچھے کہ بھائی یہ کیا معاملہ ہے. تو ریاست تو اسی لیے ہوتی ہے کہ ریاست کو بتایا جا سکے کہ یہاں پہ کچھ غلط ہو رہا ہے یا غلط ہونے والا ہے, اس سے پہلے آپ آ کے معاملات کو سنبھالیں. جو شخص زیادتی کر رہا ہے اس کو روکا جائے. میں یہاں پہ آیا تو یہاں پہ ایک بورڈ لگا ہوا تھا کہ مسجد میں داخل ہو کے اپنے موبائل فون کو بند کر لیں, مسجد کا احترام ہے. لیکن اگر کوئی شخص اسلحے کے ساتھ مسجد میں داخل ہو جائے تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ ایک بری بات ہے. افسوس ہوگا اگر وہ آ کے کسی بھی یہاں پہ جو شخص جماعت میں کھڑا ہوا ہے اس کو پکڑ کے یا امام کو پکڑ کے زد و کوب کر رہا ہے, تشدد کر رہا ہے, تو غلط کر رہا ہے. اور باقاعدہ طور پہ ویڈیوز موجود ہیں. تو بہرحال یہ معاملہ تھا, ہم نے ان سے تمام تر گفتگو کی, اور ان تمام احباب نے یہاں پہ جو معاملات چل رہے تھے اس حوالے سے ہمیں بتایا, اور ہم تک یہ پروگرام پہلے ان ویڈیوز کی صورت میں آیا, ہمیں وہ تشویشناک لگیں. ہم نے اپنے طور پہ کچھ انویسٹیگیٹ کیا, پھر ان سے آ کے ملے, انہوں نے تمام مسئلہ بتایا, اور آج ہم نے وہ تمام مسئلہ ریاست کے سامنے, ارباب اختیار کے سامنے رکھا ہے کہ کسی بھی بڑی جو ہے کسی بڑے حادثے سے پہلے, کسی بڑے سانے سے پہلے یہاں پہ آ کے معاملات کو سلجھایا جائے. جو بھی فریق زیادتی کر رہا ہے اس کو آ کے سمجھایا جائے, اگر وہ نہیں مانتا تو اس کے خلاف کارروائی کی جائے.